اس رسول کو آئیڈیل اور نمونہ کیسے مان سکتے جب تک تمہیں معلوم ہی نہیں ہے رسول کی زندگی کیسی ہے؟ رسول کیسا کھائے نہیں معلوم، کیسا پیے نہیں معلوم، کیسا چلے نہیں معلوم، کیسا نماز پڑھے نہیں معلوم، کیسا روزہ رکھے نہیں معلوم، کیسے کپڑے پہنے نہیں معلوم۔ جب معلوم ہی نہیں ہے تو پھر تم اللہ کے رسول کی اتباع کیسا کریں گے؟ اس رسول کو تم فالو کیسے کریں گے؟ اس رسول کو نمونہ کیسا مانیں گے جب اس رسول کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے؟ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کا حکم اللہ تعالیٰ ہم کو دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کرایا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرکت کے ساتھ۔ یہ بات میں کئی مرتبہ بول چکا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، پوری کائنات میں، پوری دنیا میں جب سے آدم علیہ السلام آئے تب سے لے کر اب تک اور قیامت کے دن تک بھی، امید ہے کہ قیامت کے دن تک بھی کسی انسان کی زندگی، یعنی اب تک تو کسی بھی انسان کی زندگی ویسے محفوظ نہیں کی گئی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ کی گئی۔ یعنی یہ ایک بہت بڑی بات ہے، آپ سمجھو اس بات کو۔ اس دنیا میں بڑے بڑے لوگ بہت گزرے، مشہور لوگ، بڑے لوگ کا مطلب جو بھی کچھ کارنامہ کرے، ایسے بہت سارے لوگ گزرے، بہت مشہور لوگ گزرے، مسلمانوں میں بھی غیر مسلموں میں بھی، بڑے بڑے ڈاکٹرز گزرے، بڑے بڑے سائنسداں گزرے، بڑے بڑے انقلاب لانے والے لوگ گزرے، لیکن کسی کی زندگی، بلکہ انبیاء بھی گزرے، کئی بڑے بڑے انبیاء، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں، عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ایسے انبیاء بھی گزرے، صحابہ بھی گزرے، مسلمانوں میں بھی غیر مسلموں میں بھی کئی لوگ، بڑے بڑے بادشاہ بھی گزرے، لیکن کسی کی زندگی بھی ویسے محفوظ نہیں کی گئی، یعنی ویسے لکھی نہیں گئی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لکھی گئی، محفوظ کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا لکھا گیا۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے تھے، بیٹھنے کا طریقہ لکھا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے تھے، ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا ہٹائے، لکھا گیا۔ اللہ کے رسول کے سامنے ایک چھوٹی سی لکڑی تھی، وہ بھی لکھا گیا۔ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں مسواک تھا، وہ بھی لکھا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے دیکھے، لکھا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، مسکرانا بھی لکھا گیا۔ ایک ایک چیز لکھی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے رسول کیسا چل رہے تھے وہ بھی لکھا گیا، کیسے آرام کرتے تھے وہ بھی لکھا گیا، گھریلو زندگی لکھی گئی، گھر کے باہر کی زندگی لکھی گئی، لوگوں کے ساتھ کیسا بات کر رہے تھے، بات کرنے کا طریقہ بھی لکھا گیا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، ہر چیز جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لکھی گئی، محفوظ کی گئی، ویسے اس دنیا میں کسی اور کی زندگی نہ لکھی گئی نہ محفوظ کی گئی۔ بڑی بڑی چیزیں تو پھر بھی، ہاں بھائی اللہ کے رسول کیسا نماز پڑھے، بڑی چیز ہے، سب کو نظر آیا۔ اللہ کے رسول کیسا روزہ رکھے، سب کو نظر آیا۔ اللہ کے رسول حج کرے، عمرہ کرے، کیسا گئے، نظر آ گیا۔ یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول شادی کیسا کرے، بڑی چیز ہے، ہاں بھائی شادیوں کے بارے میں، ہاں فلاں آدمی ایسا شادی کرا، فلاں آدمی ایسا شادی کرا، کسی کے بارے میں بھی بول سکتے، لیکن کسی کے بارے میں اللہ کے رسول مسکرائے تو صرف ہونٹ حرکت کرے، مسکرائے تو ایک مرتبہ دانت نظر آئے اللہ کے رسول کے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی داڑھی میں 7 بال 6 بال سفید نظر آئے، بالوں کی گنتی تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایسے کسی کی بھی زندگی محفوظ نہیں کی گئی ہے، یاد رکھو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کرایا، تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے، تمہارے نبی ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اس کی اپنی پرسنل لائف بھی کیسی رہنا، آئیڈیل اور نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ باہر کیسے تھے یہ تو پورے صحابہ لکھے، لیکن گھر کے اندر اللہ کے رسول کیسے تھے یہ بھی صحابیات لکھی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں تھیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے، اور ایک ذہین لڑکی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مومنوں کی ماں، ان کے ساتھ نکاح کرانے کا اللہ تعالیٰ کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ گھر کے اندر کے مسائل یہ بھی محفوظ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ کے رسول کیسے نہاتے تھے، گھر میں رہتے تو گھر کے کام کاج کیسے کرتے تھے، اپنے کپڑوں کی سلائی کیسے خود کرتے تھے، کیسے کھانا کھاتے تھے، طہارت کے مسائل، ہم بستری کے ہر چیز، ہر مسائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، پرائیویٹ زندگی بھی اور پبلک زندگی بھی، سب کچھ محفوظ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
تو یاد رکھو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اسی طرح سنت کی اتباع سیرت کے علم کے بغیر نہیں ہو سکتی. جب تک آپ اللہ کے رسول کی کیسی تھی زندگی معلوم نہیں کریں گے، آپ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی نہیں کر سکتے، اس پر عمل نہیں کر سکتے. اور سنت کی اتباع کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے سیرت کا حکم دیا. مطلب اللہ تعالیٰ جب یہ آیت میں بتایا کہ آپ اللہ کے رسول کی اتباع کرو، اس کا مطلب آپ اللہ کے رسول کی سیرت پڑھو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. سیرت پڑھیں گے تو پھر تم اللہ کے رسول کو فالو کر سکتے، اتباع کر سکتے.